لمبی بات نہیں ہوگی، 3 باتیں بتاؤں گا اور جلسہ پورا ہو جائے گا. بولو کتنے لوگ سنیں گے؟ 3. چوتھی اگر شروع ہو گئی تو آپ سے معلوم کر کے ہوگی. چوتھی اگر شروع ہوگی آپ سے معلوم کر کے ہوگی. بس میں شروع کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ آج صاحب کا مجھے بہت اچھا نظام لگا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. بہت اچھا نظام لگا ہے. یہاں کی بچیاں انٹر کر رہی ہیں، ہائی اسکول کر رہی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ پردے کے ساتھ کر رہی ہیں. یہ بہت اچھا انتظام ہے. آئندہ آپ کے جلسے کا انتظام بدلنے کی نیت میں بھی کر رہا ہوں اور حضرت سے بھی کہہ رہا ہوں. آئندہ جو جلسہ ہوگا انشاءاللہ آپ سب کو کرسیوں پر بٹھایا جائے گا، کیونکہ لوگ تک آگے نیچے بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ کرسی پہ ہوں گے. آپ بھی کرسی پہ ہوں گے اور ہم بھی کرسی پہ ہوں گے. لیکن آپ کرسیوں کی پرواہ نہ کریں. کرسی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آیت الکرسی عطا کی ہے. آپ کرسی والے نہیں ہیں، آپ آیت الکرسی والے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ کے لیے میں نے کہہ دیا کرسی کا بھی انتظام ہوگا، پھر آپ کو بیٹھنے میں دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واحفادہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اسی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. حضرات، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ آپ حضرات نے اپنے اس مدرسہ تعلیم القرآن کے اس اجلاس کو سجایا، اور اس مبارک اجلاس میں آپ حضرات نے مجھے بھی شریک فرمایا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمایا. میں نے تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن عظیم کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی، جس میں آقاؤں کے آقا، سچوں کے سچے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میرے پیارو، سنو میری آنکھوں کے تاروں، سنو آسمان ہدایت کے ستاروں، سنو تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کیوں؟ قرآن آئے گا، نبی کی سیرت آئے گی. قرآن آئے گا، نبی والی شکل بن جائے گی. قرآن آئے گا، نبی والے بال بن جائیں گے. قرآن آئے گا، نبی والی آنکھیں بن جائیں گی. قرآن آئے گا، نبی والی داڑھی آ جائے گی. قرآن آئے گا، نبی والا لباس آئے گا. قرآن آئے گا، نبی والی چال آئے گی. قرآن آئے گا، نبی والی ڈھال آئے گی. قرآن آئے گا، نبی والا انداز آئے گا. اور اگر زندگی میں قرآن عظیم ہی نہ آیا تو یہ زندگی برباد ہو جائے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہی ہے. جب سے یہ انسان اس قرآن سے الگ ہوا تو آج یہ وہ گناہ کرنے لگا ہے کہ جن گناہ کو کرتے ٹائم یہ نبی کا امتی تو کیا بنے، مسلمان ہی نہیں رہتا، یہ فوراً اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے. ایسے کون سے گناہ ہیں جو انسان مومن نہیں رہتا؟ نمبر 1 ہے نشہ. نشہ شراب کا ہو، اسمیک کا ہو، افیم کا ہو، گانجے کا ہو، چرس کا ہو یا کسی اور بلا کا ہو. اللہ کا بندہ شراب یا اسمیک یا گانجے کی دکان پر پہنچا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا، یا اللہ یہ شراب یا اسمیک یا گانجا خرید رہا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھ فرشتے سن،
شراب خریدنے کا، گانجا خریدنے کا، اس میں خریدنے کا گناہ لکھ دے، میرے بندے کا ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھل چکا ہے، یا گانجے کو سگریٹ میں بھر چکا ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھ فرشتے، یہ قرآن والے ہیں، یہ محبوب والے ہیں، شراب کی بوتل کے ڈھکن کھولنے کا گناہ لکھ دے، گانجے کو سگریٹ میں بھرنے کا گناہ لکھ دے، مگر میرے بندے کا ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ انہوں نے شراب کو یا اسمیک کو یا گانجے کو پینا شروع کر دیا ہے، اللہ کہتا ہے اب ان کا ایمان نکال دے، اب ان کا ایمان ان کے پاس ہے۔ میرے پیارو اپنی ایمانداری سے بتاؤ، اگر اسی حال میں ان کی موت آ جائے تو بولو کون سی جنت میں جائیں گے؟ اور ٹائم بھی کیا عجیب و غریب ہے، ٹائم کتنا عجیب و غریب ہے۔ اللہ کا مؤذن اذان دے رہا ہے، مسجد کے میناروں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج اس امت کا نوجوان شراب خرید رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گانجا خرید رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اس میں خرید رہا ہے، حی علی الصلاۃ، او میرے بندے آجا میرے گھر میں، آجا نماز کے لیے، نہیں ابھی شراب خریدوں گا، گانجا خریدوں گا، حی علی الفلاح، دیکھ ادھر کامیابی نہیں ہے، شراب میں کامیابی نہیں ہے، گانجے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی میرے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اذان ہو رہی ہے اور اس امت کے نوجوان نشے میں سو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے اذان کی ناقدری بھی ہم لوگوں نے شروع کر دی۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جس امت نے اذان کی قدر نہ کی ہو، اللہ ان کی قدر کیسے کرے گا؟ اور نبی کو دیکھیں، ہمارے نبی کا طریقہ اذان پر کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ ادھر آؤ کہ جی یہ کام کر کے آؤ۔ کوئی کام بتایا، عائشہ کرنے کے لیے گئی، واپس آئی، فرمایا اللہ کے رسول کر دیا، لیکن حضور خاموش بیٹھے ہوئے۔ فرمایا اللہ کے رسول جو کام بتایا تھا وہ میں نے کر دیا، پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ عائشہ باہر ہو گئی، جب اذان پوری ہو گئی تو ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ جی یا رسول اللہ ادھر آؤ، میں نے کچھ کام دیا تھا کہ حضور ہو تو میں نے کر دیا، اور میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوئی، مگر آج آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، اذان ہو رہی تھی، اور جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے ہوتا ہے، دنیا کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ عائشہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب آپ اندر آئی ہیں، کب آپ باہر گئی ہیں، کب آپ نے آواز لگائی ہے۔ عائشہ اذان ہو رہی تھی اور میں اس اذان کو سن رہا تھا اور اس اذان کا جواب دے رہا تھا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ وہاں اذان ہو رہی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آج اذان ہو رہی ہے، نشہ کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارو، جو اذان کی قدر نہیں کرے گا
سمجھو کہ وہ اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا۔ دوسرا گناہ بتاؤں جلدی میں، دوسرا گناہ ایسا کون سا ہے؟ ایمان نہیں رہتا، زنا۔ لڑکا لڑکی نے ہاتھ ملایا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، یا اللہ یہ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے دیکھ، ہاتھ ملانے کا زنا لکھ دے، میرے بندے کا ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ انہوں نے کپڑے اتار دیے، او فرشتے دیکھ قرآن والے، کپڑے اتارنے کا گناہ لکھ دے مگر میرے بندوں کا ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے جس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ کہتا ہے اب ان دونوں کا ایمان نکال لے، ان کا ایمان ان کے پاس نہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جب ایمان پاس نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اور آج تو جوان لڑکیوں کو ماں باپ شادیوں میں بناؤ سنگار کرا کے لے جا رہے، اور وہ لڑکیاں شادیوں میں جانے کے بعد خالوں کے لڑکوں کے ساتھ، ماموں کے لڑکوں کے ساتھ، دلہے کے ساتھ، دلہن کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی ہے، ویڈیو بنوا رہی ہے، اور باپ بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ وہ جی بچے کھیل رہے، بچے نہیں کھیلتے، وہ مسلمانوں کی عزت کھیل رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، دوسرا گناہ کون سا ہے ایسا؟ دوسرا گناہ ہے زنا۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، یہ دونوں گناہ عام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے آج کے دور میں؟ اور جب یہ عام ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت آ نہیں رہی ہے، ہم لوگ بلا رہے ہیں۔ کیوں آیا یہ گناہ؟ ایمان جو چیز بچانے والا ہے وہ قرآن عظیم ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ایمان قرآن بچاتا ہے۔ کیسے؟ اپنی ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد چلے جانا۔ بتاؤ اپنی ایمانداری سے فلسطین پر بمباری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ کتنے دنوں تک؟ 1.5 سال تک۔ نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے لالوں کو خاک کے سپرد کر دیا، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو دفنا رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ باپ نے کہا مولا ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ماں نے اپنے بچوں کو مٹی کے نیچے دبتے ہوئے دیکھا مگر ایمان نہ ڈگمگایا۔ بہنوں نے اپنے بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ایمان نہ ڈگمگایا۔ ماں نے اپنے لالوں کو دیکھا، ایمان نہ ڈگمگایا۔ کیسا ایمان ہے ان کا کہ باپ جنازہ لے کے جا رہا ہے، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ بھائی کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ماں بیٹے کو دفنانے جا رہی ہے، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایمان بالکل مضبوط ہے۔ جب یہ بات دیکھی، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا لندن یا فرانس، انگلینڈ ہو یا کویت، لیبیا ہو یا ملیشیا، انڈونیشیا ہو یا بنگلہ دیش، چائنا ہو یا جاپان، جب ساری دنیا کے انسانوں نے دیکھا کہ بچے ذبح ہو گئے، ایمان نہ گیا۔ باپ نے جب بچوں کے جنازے دفنائے، ایمان نہ گیا۔ ماں نے چھوٹے بچوں کو دفنا دیا مگر ایمان نہ گیا۔ بھائی نے بھائی کو دفنا دیا، ایمان نہ گیا۔ بھائی اپنے جنازے کو جا رہا ہے لے کر، بھائی کے جنازے کو لے جاتے ہوئے ایمان نہ گیا۔ کیا ہے کہ جب یہ ایمان نہ گیا، نماز وہ بھی چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت وہ بھی چل رہی ہے، اللہ کا ذکر وہ بھی چل رہا ہے، بچے چلے گئے، ایمان نہیں گیا ہے، بڑے چلے گئے، ایمان نہیں گیا ہے، مائیں چلی گئی، ایمان نہیں گیا ہے، بہنیں چلی گئی، ایمان نہیں گیا ہے، بھائی چلے گئے، ایمان نہیں گیا ہے، پوتے چلے گئے، ایمان نہیں گیا ہے۔ آخرکار اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں کا ریسرچ کیا گیا۔ آپ قرآن گھروں میں رکھ کر جلسہ سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اذان کی آواز سن کر مسجد میں جانے والے نہیں ہیں،
یہ علماء آپ کی محبت میں آئے، آپ کے پاس ان کے بیانات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر وہ وقت ہماری سرزمین پر آ گیا کہ ایک ہاتھ میں بیٹے کا جنازہ ہوگا، دوسرے میں بھائی کا جنازہ ہوگا، وہ ٹائم کہاں سے لاؤ گے؟ آج قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اسلام کے لیے ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایمان کے لیے تو ٹائم نکال لو۔ تمہارے بچے نشہ کر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، اس میں بیٹھ کر آج گٹکے کھا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، سمجھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ جب دیکھا کہ ان کے ایمان کی کمزوری کہاں سے بنے تو میرے بھائیوں ان کا ریسرچ کیا گیا۔ کہاں؟ فلسطین کے انسانوں کا جب ریسرچ کیا گیا تو فلسطین میں رہتے ہیں 23 لاکھ انسان۔ کتنے رہتے ہیں؟ بولنا منع ہے، بولنا منع ہے۔ کتنے آدمی رہتے ہیں فلسطین میں؟ 23 لاکھ، ان میں 22 لاکھ حافظ قرآن ہیں، ان میں 22 لاکھ حافظ قرآن ہیں۔ پرسنٹیج جوڑیے، وہ قرآن کے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں، وہ رات کو لیٹ کر ننگی فلمیں موبائل اسکرین پر نہیں دیکھتے، وہ بموں کی بوچھاروں میں، وہ اسرائیلی کتوں کی بوچھاروں میں قرآن کو کھولتے ہیں۔ مولا صبح کا پتہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، مولا صبح کا پتہ نہیں ہے فجر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی، مولا صبح کا پتہ نہیں ہے صبح کو اللہ کہنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ قرآن کھولتے ہیں سوتے ٹائم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مولا اگر صبح کو زندہ رہا تیرا شکر ادا کروں گا، چلا گیا تو یہ سورہ ملک میرے کام قبرستان آئے گی۔ تمہارے بچے موبائل کی اسکرین پر گندی فلمیں دیکھ کر سو رہے ہیں، تمہارے بچے منہ میں گٹکے ڈال کر جلسہ سن رہے، تمہارے بچے نشہ کر کے مسجدوں میں جا رہے، اور پھر کسی کو پرواہ نہیں ہے، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کی فکر نہیں کر رہا ہے، دادا پوتوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے مولوی آئے کتنے چلے گئے، یہ مولوی آئیں گے چلے جائیں گے، نقصان ہمارا نہیں تمہارا ہوگا اگر یہ جلسہ آپ لوگوں نے کام نہ کیا، ہمارا نہیں ہوتا، آپ کا نقصان ہوگا۔ جب میں یہاں پر آیا سارا پنڈال بھرا ہوا تھا، ایک مولوی کی تقریر سن کر سب کے کان پک گئے، ایک عالم کی تقریر سن کر سب کے دل بھر گئے، ایک عالم کی تقریر سن کر سب کے دماغ سٹیا گئے۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے پاس اپنے علماء کی تقریر سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ میں سفر پر کا مقرر نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے ہندوستان کے 23 صوبوں میں بیان کرنے جاتا ہوں، لیکن ہم نے اتنی کم محبت کسی لوگوں میں نہیں جتنے ہمارے اس علاقے کے لوگوں مل رہی ہے۔ وہ لوگ جلسوں کو کامیاب کرتے ہیں، وہ ان جلسوں کو قاری عبدالستار کا جلسہ نہیں سمجھتے، وہ رسول اللہ کے گھر کا جلسہ سمجھتے ہیں، وہ ان جلسوں کو ان مدرسے والوں کا جلسہ نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا جلسہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نام کی قدر کر لو، قدر کر لو، ورنہ وہ دن قریب ہے کہ سجدے کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان بچائے گا تو قرآن بچائے گا۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کا ایمان بچا رہا ہے۔ بچے چلے گئے، ایمان نہیں گیا، بھائی چلے گئے، ایمان نہیں گیا، باپ چلے گئے، ایمان نہیں گیا، بہنیں چلی گئی، ایمان نہیں گیا، ماں چلی گئی، ایمان نہیں گیا،
بھتیجے چلے گئے ایمان نہیں گیا, چچا چلے گئے ایمان نہیں گیا, دادا چلے گئے ایمان نہیں گیا. آؤ جب ایمان آیا تو ان کی نمازیں غائب نہیں ہوتی, ان کے روزے غائب نہیں ہوتے, ان کے قرآن کی تلاوت غائب نہیں ہوتی. ہمارے پاس نہ قرآن ہے, ہمارے پاس نہ نماز ہے, ہمارے پاس نہ اسلام ہے, ہمارے پاس نہ اللہ ہے, ہمارے پاس نہ نبی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں. اللہ کہے گا لاؤ نبی کی محبت, وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. کیوں؟ تمہاری شادیاں نہیں ہیں, تمہاری شادیاں بھی بربادیوں میں تبدیل ہو چکی ہے. اور اگر آپ اجازت ایک واقعہ بتا کے بات پوری کر دوں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, لڑکی کی شادی ہے, کوئی رشتہ بتاؤ, لڑکے کی شادی ہے, کوئی رشتہ بتاؤ. جناب فلاں صاحب کی ہے, یا لڑکا ڈاکٹر ہے, کار چاہیے, بھیک مانگنے شروع کر دی. لڑکے کو ابھی ڈگری بھی نہیں ملی, باپ شور مچا رہا ہے, لڑکا ڈاکٹر بننے والا ہے, دادا شور مچا رہا ہے, لڑکا ڈاکٹر بننے والا ہے, تاکہ اچھی سی گاڑی مل جائے. جن کی نیتیں گاڑی پر ہوں گی ان کے گھروں میں گاڑیاں تو آ سکتی ہیں, ان کے بچوں کی اولادوں میں حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتے. بغداد کا بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ایم پی نہیں ہے, ایم ایل اے بھی نہیں ہے, سی ایم نہیں ہے, ڈی ایم نہیں ہے, ایس پی نہیں ہے, ڈی ایس پی نہیں ہے, بلکہ ملک کا بادشاہ ہے, بغداد کا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بیٹی کی شادی. وزیر نے کہا آپ میری بیٹی سے کر دیجیے. کہ نہیں, ہم اپنے بیٹے کی شادی حافظ قرآن لڑکی سے کریں گے. کس سے کریں گے؟ حافظ قرآن لڑکی سے. بس آخری واقعہ ہے, بات پوری کر رہا ہوں. حافظ قرآن لڑکی سے کریں گے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, اب کہاں تلاش کی جائے؟ کہ آج اعلان نکالو, سارے بغداد میں اعلان کرا دو کہ جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہیں, آج رات کو ان گھروں میں چراغ جلائے جائیں. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی, تاکہ ہمیں پتا چلے ان گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہیں. رات کو بادشاہ اپنے ٹیم کے ساتھ نکلا, اور ٹیم کے ساتھ جاتے ہوئے کیا ہوا, ہر گھر کے اوپر نگاہ ڈال رہا ہے. تو بغداد میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں لڑکیاں حافظ قرآن نہ ہو. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے, آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سفر پور کے بھی ہوں گے, اڑوس پڑوس کے بھی ہوں گے. ہاتھ اٹھاؤ, کن کن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہے؟ کوئی اٹھانے والا؟ 1 2 3 4 لڑکیاں حافظ قرآن. جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہے وہ اٹھائیں. جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. 1 نام, 2, بس. بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے, ہمارے پورے بغداد کی لڑکیاں حافظ قرآن ہیں. وزیر نے کہا کہ اب کس سے شادی کرو گے؟ کہ رک جاؤ, آج اعلان نکالو کہ جن گھروں میں لڑکیاں موطا امام مالک, نام سنا کے بھی کتاب کا, ان مسلمانوں نے نام بھی نہیں سنا, اور بیچارے باز اب بھی بیٹھ کے ہنس رہے کہ ہم اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ کتابوں کا نام تو کیا سنے, ہم اللہ کا نام نہیں سننے کو تیار ہے. سنا ہے نام موطا امام مالک, عربی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, مولوی لوگ اس کو پڑھتے ہیں. فرمایا موطا امام مالک کی لڑکیاں جن گھروں میں حافظہ ہیں, یعنی کہ پڑھی لکھی ہے, جن گھروں میں موطا امام مالک کی لڑکیاں حافظہ ہیں, آج رات کو ان گھروں میں چراغ جلائے جائیں. بادشاہ پھر نکلا. بغداد کے آدھے سے زیادہ گھروں میں لڑکیاں موطا امام مالک کی حافظہ تھی.
اس زمانے کی لڑکیاں حافظہ بھی ہوتی تھی، اس زمانے کی لڑکیاں عالمہ بھی ہوتی تھی، اس زمانے کی لڑکیاں مفسرہ ہوتی تھی، اس زمانے کی لڑکیاں مقررہ ہوتی تھی، اس زمانے کی لڑکیاں مبلغہ ہوتی تھی، اس زمانے کی لڑکیاں استانی ہوتی تھی، اس زمانے کی لڑکیاں اسلام کی شہدائی ہوا کرتی تھی۔ اور آج کی لڑکیاں موبائل پر اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ قربان جائے قاری عبدالستار صاحب کی محنتوں پر کہ جن لڑکیوں کے ہاتھوں موبائل مل رہا ہے، آج آپ کے اس مدرسے میں ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں قرآن عظیم مل رہا ہے۔ سب سے بڑی خوشی مجھے اس مدرسے کی یہ ہوئی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ جیسی لڑکیاں بولنے والی ہم نے یہاں پر دیکھی، جیسی لڑکیوں کا قرآن پڑھنا ہم نے آپ کے اس اسٹیج پر دیکھا، جیسی لڑکیوں کے پروگرام ہم نے آج آپ قاری عبدالستار صاحب کی محنتوں میں دیکھا، خدا کی قسم بہت کم نظر آ رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں نے لڑکیوں سے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ایمانداری سے بتانا، کوئی بچہ سو رہا ہے اٹھ گیا تو کیا کرتی تھی؟ اللہ 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 میرے بھائی کا، اللہ میرے بچے کا، ایسے کہہ کے سلا دیا کرتی تھی۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج 3 مہینے کا اگر بچہ سو رہا ہے اور وہ اتفاق سے اٹھ جائے تو یہ اللہ نہیں کہے گی نہ رسول اللہ کہے گی، ایک تھپڑ سا موبائل نکالے گی اور اس پہ کٹھا چوننا لگائے گی۔ لگ گیا؟ ارے بولو، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور جب اس میں گانا شروع ہو جائے گا اس بچے کے سرحان رکھے گی کہ بیٹا تو اس کو سنتاروں میں جھاڑو لگا لوں، بیٹا تو اس کو سنتاروں میں روٹیاں بنا لوں، بیٹا تو اس کو سنتا رہیے میں برتن صاف کر لوں، بیٹا تو اس کو سنتا رہیے میں کپڑے صاف کر لوں۔ اور بڑوں کا عالم کیا ہے؟ ابا جی جا رہے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ماشاءاللہ او بیٹا نماز پڑھنے، کیا کہتا ہے بچے سے؟ ابا جی بیٹا تو دکان کھول لے میں نماز پڑھ کے آؤں، بیٹا تو بازار کو جا میں نماز پڑھ کے آؤں، بیٹا تو ٹریکٹر ٹرالی لے کے چل میں نماز پڑھ کے آؤں، بیٹا تو فلاں کام کر لے میں نماز پڑھ کے آؤں، بیٹا تو جہنم میں جا میں جنت میں جاؤں۔ یہ باپ کا عالم ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج عالم کیا ہے؟ جن بچوں کو مسجدوں میں نماز کی صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، رمضان آ رہا ہے بچے شوق سے جائیں گے، جاتے ہیں، مجھے معلوم ہے جاتے ہیں، ہر گاؤں میں جاتے ہیں، مگر باز بڑے میاں کیا کر رہا ہے؟ اچھے سے سلام بھی نہیں پھرا جماعت کا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم اور کس کا بچہ تھا؟ نماز خراب ہو گئی، تیری نماز خراب ہو گئی، بچہ ہنس پڑا، تیری نماز خراب ہو رہی ہے، بچہ مسجد میں آ گیا، تیری نماز خراب ہو رہی ہے۔ جو آج مسجدوں سے بچوں کو بھگائیں گے، سمجھ لو کہ ان کے بچے کبھی نمازی نہیں بن پائیں گے۔ ان بچوں کو بلاؤ، ان کو نمازوں میں کھڑا کرو، ان کو الحمد شریف سکھاؤ، ان کو نمازوں کے سجدے سکھاؤ، مسجد سے باہر مت بھگائیے، ورنہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا آجا تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ گیا تھا لیکن فلاں بڑے میاں دھمکی دیا کرتا تھا، وہ مسجد میں رکنے نہیں دیتا تھا۔ کیا مسجدوں میں ان بچوں کا حق نہیں ہے؟ کیا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے بچے حق نہیں رکھتے؟ جتنا تیرا حق ہے نماز پڑھنے کا اتنا اس بچے کا بھی ہے، بشرطے کہ پیشاب پاخانہ نہ کر دے، اتنا چھوٹا نہ ہو، بس اس سے بڑا ہو۔ آج بچہ ہنسے گا نماز میں، کل روئے گا، پھر نماز پڑھے گا، ایک وقت وہ آئے گا باپ قبرستان ہوگا، بیٹا نماز میں باپ کے لیے دعائیں کرے گا، لیکن نمازی بناؤ۔ رمضان آ رہا ہے، جن کے سروں پر جلسے میں ٹوپی نہیں آئی رمضان میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ ارے یار انشاءاللہ تو کہہ دو یار، رمضان میں بھی نہیں آئے گی، آئے گی آئے گی آئے گی۔ اچھا اب رمضان میں شروع کی رات میں تراویح کی نماز میں پوری مسجد کھچا کھچ بھر جائے گی، جب دیکھا کہ 20 رکعت ہو رہی ہے پیچھے کو سارے کھسک جائیں گے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟
اللہ بلانے گیا تھا، کیوں آئے تھے؟ کسی نے کہا تھا آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ لیکن جو نوجوان مسجدوں میں جا کر ہنسیں گے یا نماز کی بے عزتی کریں گے یا قرآن میں کہہ لگائیں گے، سمجھ لو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، نماز میں نہیں آ رہا ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک مسئلہ اگر آپ اجازت ہے تو اور بھی بتا دوں، جانے کا ماحول تو نہیں بنائیں گے؟ یا جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں تقریر کا شوقین نہیں ہوں، تقریر تو میری روزانہ ہوتی ہے، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنی ایمانداری سے ایک بات بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک عورت آئی، کون آئی بتاؤ؟ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول میں آج اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ میں آج اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ مجھے بیٹی بنائیں راضی، بہن بنائیں راضی، نوکرانی بنائیں راضی۔ اللہ کے محبوب خاموش ہے۔ حضور سے محبت بتا رہا ہوں کیا ہوتی ہے، حضور سے محبت، انشاءاللہ حضور سے جو محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جس کو حضور سے محبت نہیں ہوگی اللہ سے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور سے محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے غریب، اب غربت بتاتا ہوں تمہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور کہ جی اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میں غریب آدمی ہوں، اس کو میرے نکاح میں دے دیں، مجھے پاس بیوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ مہر کا انتظام کرو۔ اس چیز کا ہے مہر کا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جب لڑکا لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے؟ جاؤ گاڑی کا انتظام کرو، فرنیچر کا انتظام کرو، ہیں؟ وہاں کیا ہوا؟ جاؤ مہر کا انتظام کرو۔ یہ بیچارے گئے اور مزدوری کے لیے ایک آدمی کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے بندے مجھے کوئی کام دے دیجئے، مگر اس کے پاس کوئی کام نہ مل سکا۔ دوسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ تیسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ چوتھے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ پانچویں کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ چھٹے کے یہاں گئے، وہاں بھی کوئی کام نہ ملا۔ چاروں طرف سے پریشان ہونے کے بعد واپس آئے، فرمایا اللہ کے رسول کام کی تلاش میں گیا تھا تاکہ مزدوری مل جائے، وہاں سے میری مہر کے پیسوں کا انتظام ہو جائے، مگر کوئی کام نہ مل سکا، اس لیے میرے پاس مہر کے پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارا نکاح اب بھی بغیر مہر کے نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے اماموں سے قاری اردو ستا تو نکاح پڑھا، بعد میں دیکھیں گے مہر کو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اپنی ایمانداری سے بتاؤ۔ لیکن حضور کیا کہہ رہے؟ تمہارا نکاح بغیر مہر کے بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہ جاؤ کہیں سے قرض لے لو۔ قرض لینے کے لیے گئے ایک ساتھی کے پاس، مگر وہاں قرض نہ ملا۔ دوسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ تیسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ چوتھے کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ پانچویں کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ چھٹے کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ ساتویں کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ آٹھویں کے یہاں گئے، وہاں بھی قرض نہ ملا۔ سارے محلے میں پریشان ہونے کے بعد واپس آئے، فرمایا اللہ کے رسول قرض لینے کے لیے گیا تھا مگر کہیں سے قرض بھی نہ مل سکا، اس لیے میرے پاس مہر کا انتظام نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی اب بھی تمہارا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں 70 سال کے بعد ہو گئے، مہر آج تک بیوی کے نہیں دی۔ میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر بتانے چاہتے ہیں کچھ دیا جائے نہ دیا جائے، لڑکی کا مہر ضرور دیا جائے۔ فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صرف یہ ایک لنگی ہے۔ کیا ہے لنگی؟ سمجھتے ہیں؟ دھوتی۔ صحابہ کرام کا لباس کیا ہوتا تھا؟ اوپر کرتا نیچے لنگی، اسٹینڈرڈ۔ سیکنڈ کلاس، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر، جیسے احرام کی حالت۔ مگر ان صحابی کے پاس اوپر کا کرتا بھی نہیں، اوپر کی چادر بھی نہیں، صرف ایک لنگی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول بڑا غریب ہوں،
یہ لونگی ہے، آدھی پھاڑ کے مہر میں اس کو دے دو اور آدھی میں کر لوں گا. فرمایا تمہارا سطر کھل جائے گا. وہاں کپڑا نہیں، پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، سونا چاندی نہیں، پھر بھی ان کے سطر نہیں کھلتے تھے. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمارے نوجوانوں کے سطر کھل رہے. بتانا میرا مقصد یہ تھا. تیسری بات جو تھی، کھلتے کہ نہیں کھلتے؟ عید آئے گی، رمضان آئے گا، اے قاری عبدالستار صاحب کہ جی اب کے کپڑے ایسے بناؤں گا عید پہ پورے سفر پور میں میرا قابل نہیں کرے گا. اب روڑکی کے بازار میں گیا، نیا نیا پیسہ آیا تھا، نوجوان تھا، کوئی بمبئی سے آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، کوئی کیرلا سے آیا، کوئی کہیں سعودی عرب سے آیا، اے ماشاءاللہ سعودی سے آیا تو مارکیٹ. اب دیکھ، اب یہ بیچارہ روڑکی کے بازار میں گیا، 10,000 کی پینٹ خرید لی، 5,000 کی ٹی شرٹ خریدی، 5,000 کے جوتے خریدے اور واپس آیا کہ دیکھ جوتے، سوٹ، پینٹ. قاری عبدالستار نے کہا بھائی دیکھ بات سن، اللہ نے دیا ہے کما کے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز مت چھوڑنا. کہ نماز بھی تو دکھاؤں گا کپڑے بھی. اب جمعے کی یا عید کی نماز میں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، بار بار تو ایسے کر رہا سبحانک اللہم و بحمدک. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بیچارہ رکوع میں گیا، رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گیا. سجدے میں جانے کے بعد پینٹ نیچے ہو گئی، ٹی شرٹ اوپر ہو گئی، 22 نمبر گیٹ کھل گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنی ایمانداری سے بتاؤ. 22 نمبر گیٹ کھلا، نماز ٹوٹ گئی. بولو اپنی ایمانداری سے کیا فائدہ ہوا 20,000 خرچ کرنے کا؟ میں پینٹ کا، ٹی شرٹ کا مخالف نہیں ہوں. میں مخالف اس بات کا ہوں کہ آپ پینٹ پہنیے، ٹی شرٹ پہنیے، کچھ بھی پہنیے، مگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک بالکل مت کھولیے. اور آج تو باپ بیٹے کے سامنے کچے میں گھوم رہے، بھائی بہنوں کے سامنے کچے میں گھوم رہے، بیٹے ماں کے سامنے کچے میں گھوم رہے. جن گھروں میں یہاں سے لے کر یہاں تک کھلا ہوا ہوگا، سمجھ لو کہ جن کے بھائی، جن کے باپ، جن کے بیٹے اپنی ماں بہن بیٹوں کے سامنے کچے میں گھومیں گے، ان کی لڑکیاں کبھی کپڑوں میں نہیں آ سکتی، ان کی بیٹیاں کبھی کپڑوں میں نہیں آئیں گی. یاد رکھنا میری بات یہ، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور اللہ ہم تمام کو حج کروا دے، کہہ دو آمین. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں حج کو؟ سب جانا چاہتے ہیں؟ بغیر مولویوں کے مت جائیے، ورنہ بالکل نہیں کر سکتے آپ پورے اعمال، گارنٹی دے رہا ہوں یہ بھی. اور اگر کوئی یوں کہہ دے مولوی کے جانے کے پاس ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتا، سمجھ لو اسے کچھ نہیں پتا، یہ بھی گارنٹی ہے. صحیح بول رہا ہوں میں اپنے ساتھ میں. ہمارے یہاں ایک آدمی، ہم حج پہ گئے تو ہم نے کہا بھائی آج مدینہ میں ہے، کل کو مکہ جانا ہے، اور مکے سے مدینہ کیسے کیسے جائیں گے، ہم آج رات کو بیان ہوگا فلاں چھت پر سن لینا. ایک آدمی نے کہا رحمت سب کچھ پتا. اب اتفاق سے ان کی بس میں کوئی عالم نہیں تھا، غور سے سننے کی بات ہے. اب ڈرائیور نے احرام تو بندھوا دیا، اب ان کو معلوم نہیں تھا احرام بن گیا، کیا کریں؟ انہوں نے مکے میں جا کے کمرے میں سامان رکھا اور احرام کھول دیا. اب 3 دن کے بعد کسی نے کہا عمرہ کر لیا. کہ عمرہ کیا ہو؟ کہ تم نے جو مدینے سے احرام باندھا تھا، کہ ہاں احرام تو ڈرائیور نے بندھوا دیا تھا، کہ پھر کہ یہاں کمرے پہ آ کے کھول دیا، کپڑے بدل لیے. کیا تمہاری گاڑی میں کوئی مولوی نہیں تھا کہ کوئی بھی نہیں تھا بتانے والا؟ اچھا، کہ بھائی پھر تمہارے بڑی گڑبڑ کر دی. کہ کیا؟ کہ چلو مولوی کے پاس جاتے ہیں. اب آ رہے میرے پاس، عجیب ہے، عجیب عجیب عجیب. میں نے کہا کیا ہوا؟ عجیب وہ وہاں سے مدینہ سے احرام تو باندھ لیا تھا اور مکے میں کے کمرے میں کھول دیا، اب کیا ہوگا جی؟ میں نے کہا کتنے دن کی بات ہے؟ کہ جی پرسوں کی. میں نے کہا دم لازم ہو گیا. کہ دم کیا ہو؟ میں نے کہا 1 بکری ذبح کرنی پڑے گی. 1 بکری ذبح وہ کتنے کی آئے گی جی؟ میں نے کہا 350 ریال کی. میں نے کہا اینی ٹائم اگر اس وقت مولوی کی سن لیتا تو آج یہ مصیبت نہ آتی. صحیح بول رہا ہوں میں؟ تو ان کو اب دم دینا، کسی نے دم دے دیا اس کا حج ہو گیا، کسی نے نہیں دیا نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ حاجی لوگ جائیں گے حج کو تو آپ احرام باندھیں گے. احرام ناف سے اوپر بنتا ہے،
اتفاق سے اگر آپ کا احرام ناف سے نیچے ہو گیا اور اوپر کی چادر بھی ہٹ گئی تو نہ آپ کا طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، نہ حج ہوگا. سمجھ گئے؟ دیکھو 4 لاکھ روپے ویران ہو گئے. سمجھ گئے؟ اچھا ایک بات اسی کے ساتھ اور بتاؤں. بہت سی عورتیں حج کو جاتی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بتاتا چلوں. کسی نے یہ کہہ دیا حجن کہ حاجی عجیب اللہ کی دعا سے حج کو بھیج رہا، اب وہ احرام لے لیا. اب عورتوں کو تو احرام کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا حجی کا جینا حرام کر دیا. اپنا تو لے آئے، میرا کون لا کے دے گا؟ میرا کہا تیرا بھی ہلا کے دے گا، چپ تو ہو جا. اب حاجی صاحب پریشان ہوئے، رڑکی کے بازار گئے، کہنے لگے کیسے حرام آئے گا؟ عجیب وہ جیسا لڑکی پہنتی ہے نا اس کاف سے ایسا آئے گا. اب یہ بیچارہ تلاش کرتا ڈھونڈتا مل گیا اور لے کے آ گیا. اب جب اس نے ایسے کر کے باندھ لیا، اب یہ بیچاری کبوتری سی بن کے چل تو دی. اب ایک حجن سے مصافحہ کر رہی تھی، اس نے کہا سر کے بال نہ ٹوٹنے پائے، دم لازم ہو جائے گا. اب یہ سر کے بال کبھی ٹوٹ جائے، اب یہ وضو کرنے لگی. وضو کرتے ٹائم بہت سی حجن کبھی سر کے بال ٹوٹ جائے، سر کے احرام پہ مسح کر لے. اگر مسح سر پہ ایسے ہوگا تو مسح ہوگا، اگر چادر کے اوپر ہوگا تو مسح نہیں ہوگا. مسح نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا طواف نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی عمرہ نہیں ہوگا. تو پھر ڈوب کے مر جاؤ. ہے کہ بات نہیں؟ بڑی ایمانداری سے بتاؤ. اتنا پیسہ خرچ کیا تو معلوم یہ ہوا گھروں میں ضرورت ہے عالموں کے بنانے کی، حافظوں کے بنانے کی. آج نیت یہ کرے انشاءاللہ اپنے گھروں میں علماء ضرور پیدا کریں گے. انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا کچھ ہے ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ کے رسول صرف یہ لنگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرمایا گھر میں تو ہوگا کچھ، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا اللہ کے رسول گھر بھی نہیں ہے. اتنے غریب تھے. اپنی ایمانداری سے بتاؤ اگر وہاں پر ہماری تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا کہتی؟ اجی حضور آپ کے لیے آئی ہوں، اس غریب کے لیے نہیں آئی، اس کے یہاں جا کے کیا کروں گی؟ مگر یہ عورت حضور کی محبت میں ایک لفظ بھی نہیں نکال رہی ہے. فرمایا اللہ کے رسول جو آپ آج میرے لیے حکم فرمائیں گے میں مانوں گی، اس لیے کہ مجھے اللہ اور رسول اللہ راضی کرنا ہے، دنیا راضی کرنے کے لیے نہیں آئی. میرے بھائیو تم گٹکے کھا کے اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ نیت یہ کرے کہ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے. پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے. آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے. حضور کے نام کو لینے کے لیے تو زمزم سے منہ دھونا چاہیے. میرے بھائیو آج نیت یہ کرے انشاءاللہ گندے منہ سے نہ اللہ کا نام لیں گے نہ رسول اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ انشاءاللہ کہیں گے؟ بس آخری پیغام اللہ نے کہ رسول نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرے پاس پیسہ بھی نہیں مہر میں دینے کے لیے، ناچی سونا چاہے کچھ بھی نہیں، یہ بتا قرآن یاد ہے؟ فرمایا ہاں رسول قرآن تو یاد ہے. کتنا قرآن یاد ہے؟ یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے. فرمایا بس اچھا یہ تینوں سورتیں غور سے سنو، یہ تینوں سورتیں اس عورت کو مہر میں یاد کرا دینا تمہارا نکاح ہو گیا. یہ تینوں صورتیں مہر میں اس عورت کو یاد کرا دینا تمہارا نکاح ہو گیا. قرآن اتنی بڑی دولت ہے. میرے بھائیوں قرآن کے پاس آؤ انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا، نمازیں بچ جائیں گی، روزے بچ جائیں گے. اگر قرآن پاس نہ ہوا تو زندگیاں برباد ہو جائیں گی. آج نیت کتنے لوگ کرتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گا انشاءاللہ. میں ہندی انگلش کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے گاؤں میں 12ویں تک یعنی انٹر تک کا انتظام ہے. آپ کے لیے بڑی آسانی کی بات ہے.
آپ اپنی بیٹیوں کو بھی آپ اپنے بیٹوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں اور اس کے بعد ہندی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، سنسکرت پڑھائیں، کچھ بھی پڑھائیں، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کی بسم اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کرائیں اور سب یہ نیت کر کے جائیں۔ کون سی؟ کہ سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا، سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، یہ بچہ میرا، ارے یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو آمین کہیں؟ انشاءاللہ میں بناؤں گا، انشاءاللہ آمین۔ امتحان لے لوں؟ ہے کوئی جو آج اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی نیت سے اس محبوب ادارے میں ایک حافظ قرآن کا خرچ دیتے ہیں؟ آپ لوگ کہیں گے کتنا ہے؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ارے بول لو کتنے؟ 30۔ ایک پارے کے 1000۔ انشاءاللہ ہے کوئی تیار؟ اللہ اس کے بچے کو بنائے حافظ قرآن، اتنے بڑے مجمع میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے نیت سے ایک اللہ کا شعر ہے کوئی جو ایک حافظ قرآن کا خرچ دے دے 30,000؟ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ آتے ہیں آج۔ ہے کوئی سفر پور کا مسلمان؟ اٹھائے وہ اپنا ہاتھ، اللہ اس کے بچوں کو بنائے حافظ قرآن، اللہ اس کو سے خاندان والوں کو حج کرائے بار بار۔ ایک اللہ کا شعر ہے کوئی سفر پور کا مسلمان جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی نیت سے 30,000 روپے کا کرا دے؟ اللہ خدا کی قسم آج کا دیا ہوا بیکار نہیں جائے گا۔ ہے کوئی کہ اس کا باپ کا جنازہ ہو وہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز خود پڑھا سکے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا باپ جا رہا ہے، جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچنا چاہیے؟ ہے کوئی جو ایسا انتظام اپنے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ایک اللہ کا شعر ہے کوئی؟ 3 مرتبہ کہوں گا، چوتھی مرتبہ نہیں ہے۔ دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے جب بھی آپ مدرسہ آپ کا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں ہے کوئی ایک اللہ کا شعر جو یوں کہہ دے قرآن کے لیے جان بھی تیار ہے؟ یہ تو حافظ قرآن کی بات ہے۔ ایک اللہ کا شعر ہے جو ایک حافظ قرآن کا خرچ دے دے 30,000 روپے اپنے سے مدرسے کے لیے؟